حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ایک درخت کے نیچے کنکریوں پر اینٹ کا سرہانہ رکھ کے سو رہے ہیں. اچانک آنکھ کھلی تو آسمان کی جانب نگاہ اٹھی. آپ نے فرمایا، پہلی دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر 63 سال ہو گئی ہے، میری رعایا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. اب میں اپنے دوستوں حضرت محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق سے ملنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے اللہ اب مجھے موت دے دے اور اب مجھے ان کے پاس پہنچا دیں. یہ پہلی دعا ہے. اور پھر آپ ہاتھ اٹھا کے مدینے میں دعا مانگ رہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کرنا، اور وہ شہادت کی موت بھی اپنے محبوب کے شہر مدینے میں عطا کرنا. اب مدینہ تو اسلام کا دارالخلافہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، حاکم وقت ہے، اور مکمل کنٹرول ہے اس پہ. دعا بڑی عجیب ہے. دشمنوں کے میدان میں، دشمنوں کے ملک میں تو شہادت کا ملنا متوقع ہے، لیکن گھر کے اندر مدینے میں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا یہی مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اپنے راستے میں. وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور موت بھی ایسی ہو کہ تیرے محبوب کے شہر مدینے میں ہو. اللہ نے دعا سن لی، عمر تیری دعا قبول ہو گئی، منظور ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام فیروز مجوسی، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، ایرانی النسل، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئے تو یہ غلام بھی ساتھ تھے. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مغیرہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا غلام ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ تو بڑا کاریگر انجینئر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بھائی کیا ہمارے لیے ایک چکی بنا لو گے؟ وہ کہنے لگا، ایسی چکی بناؤں گا کہ پورے شہر میں اس کا ایسا شہرہ ہوگا کہ ہر جانب اس کی خبر پہنچ جائے گی. جب وہ جانے لگا تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا، تم نے سنا یہ غلام مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے. تو سب اٹھے کہ ہم اسے قتل کر دے. آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ جرم نہ کرے ہم سزا نہیں دے سکتے. وہ چلا گیا. کئی دن بعد جب کچھ دن گزرے تو وہ ایک یہودی کے ساتھ مدینے میں دیکھا گیا، اور اس نے اپنا خنجر 3 دن سے زہر میں بجھایا ہوا ڈبویا ہوا، اور فجر کی نماز میں نافے میں چھپا کے وہ حاضر ہوا. پہلے سے آ کے وہ لائن بیٹھا. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھانے مصلی نبوی پہ کھڑے ہوئے، صحابہ کی صفیں بندی گئی اور نماز شروع ہوئی. تو نماز جب شروع ہوئی، اس لعین نے پیچھے سے وار کیا اور آپ پہ وار کر کے آپ کو گرا دیا، اور خود بھاگنا چاہا پر بھاگ نہ سکا. صحابہ کی صفیں ایسی مضبوط تھی کہ یہ 7 صحابہ کو زخمی کرنے کے باوجود بھی نہ نکل سکا. جب اس نے دیکھا کہ اب تو میری خیر نہیں ہے تو اس لعین نے اسی خنجر سے اپنی گردن کو کاٹا اور خود ہی اپنے خون میں تڑپ کر مردار ہو گیا. صحابہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے. آپ کو ہوش آیا، یہ 26 ذی الحجہ پہ آپ کو حملہ ہوا. آپ کو ہوش آیا تو حضرت علی المرتضیٰ آپ کے سرہانے بیٹھے تھے، رو رہے تھے. آپ نے فرمایا، علی کیوں رو رہے ہو؟ علی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جب کسی کا باپ مرے تو اولاد یتیم ہو جاتی ہے، جب ماں مرے تو اولاد یتیم ہو جاتی ہے، جب کسی کا دادا اور دادی مرے تو اس کی اولاد یتیم ہو جاتی ہے، لیکن عمر جب مرے گا تو محمد کا اسلام یتیم ہوگا، میں اس لیے رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا، علی شیر خدا مجھے بتائیے مجھ پہ حملہ کس نے کیا؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، امیر المؤمنین
آپ پہ حملہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے کیا. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی, اس نے آپ پہ حملہ کیا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ پہ کسی مسلمان کا خنجر نہ چلا. پھر آپ کو دوائی دی گئی, 27 کو آپ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی, 28 کو وہ دوائی زخموں سے باہر آ گئی. سارے صحابہ نا امید ہوئے, اب امیر المؤمنین کا اس بیماری سے اٹھنا ناممکن ہے. یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی, ابھی آپ زندہ ہے. آپ نے اپنے بڑے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا, فرمایا عبداللہ جلدی آ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب آئے, آپ نے فرمایا میرا پیغام اماں عائشہ کے پاس لے جانا. سارے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مجوسی نے حملہ کیا ہے. فرمایا ابا حکم کیجئے, کیا پیغام پہنچانا ہے اماں کو؟ آپ نے فرمایا ابھی میں زندہ ہوں اور شاید میں اسی سے انہی زخموں سے مر جاؤں, جلدی جاؤ اماں سے پوچھنا کہ میرا ابا عمر اب میں امیر المؤمنین نہ رہا, یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے مجھے بھیجا ہے. میرے بیٹے یہ کہنا کہ میرے ابا عمر نے مجھے بھیجا ہے اور وہ یہ پیغام دے کے مجھے بھیج چکا ہے کہ اماں سے پوچھنا اگر اجازت ہو تو میں اپنے ساتھیوں کے ہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. اب حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام لے کے حجرہ عائشہ میں پہنچے. اماں پہلے سے رو رہی تھی, دروازہ کھٹکھٹایا, اماں نے پوچھا کون؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اماں میں عبداللہ عمر کا بیٹا حاضر ہوں. اماں نے فرمایا تشریف لے آئیے, کیا پیغام ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے اماں میرا ابا عمر بن خطاب چاہتا ہے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں, وہ اجازت چاہتا ہے. اماں رو کے کہنے لگی عبداللہ بیٹے جا کے امیر المؤمنین کو پیغام دے دیجئے کہ اماں اس بات پہ راضی ہے. عبداللہ ابن عمر اماں کا پیغام لے کر حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. ابا نے پوچھا بیٹا کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے بتایا ابا اماں عائشہ راضی ہے اور اس نے کہا کہ تیسری قبر کی جگہ تو میں نے اپنے آپ کے لیے رکھی تھی, لیکن امیر المؤمنین کی خواہش ہے تو میں اپنی چاہت کو ترک کرتی ہوں اور اپنے آپ پر امیر المؤمنین کو ترجیح دیتی ہوں. آپ انہیں بتائیے کہ اماں کی اجازت ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا, فتوح البلدان کے اندر علامہ بلازری رحمہ اللہ نے لکھا ہے مسلمانوں زخموں سے چور ہے, وقت کا خلیفہ ہے, وقت کا حاکم ہے, 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ہے. وہ جب سنتا ہے کہ مجھے رسول اللہ کے قبر کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت مل گئی, جب بیٹے نے کہا کہ اماں راضی ہے تو امیر المؤمنین ان زخموں کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اعلان کرتے ہیں فزت برب الکعبہ, اور مجھے رب کعبہ کی قسم اب عمر کامیاب ہو چکا ہے. اور پھر فرمایا میرے بیٹے ہو سکتا ہے میری حیا کی وجہ سے اماں نے اجازت دی ہو, جب میں مر جاؤں میرا جنازہ جب پڑھایا جائے, میری لاش جب حجرے کے سامنے کر دی جائے تو میری لاش کو پھر رکھ کے اماں سے پھر اجازت مانگنا. اگر وہ اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کر دینا, اور اگر وہ اجازت نہ دے تو مجھے کہیں اور دفن کر دینا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب میرا ابا شہید ہوا اور جنازہ پڑھایا گیا اور لاش کو اماں عائشہ کے حجرے کے سامنے ہم نے پہنچایا, ہم نے لاش کو وہاں رکھا اور اماں سے اجازت مانگی کہ اماں میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اماں عائشہ فرماتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے پوچھا اماں میرا باپ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اماں فرماتی ہے ابھی میں نے جواب نہیں دیا تھا کہ محبوب کے روزے سے آواز آئی بلغ الحبیب الی الحبیب, ارے دوست کو دوست کے پاس پہنچاؤ, ہم 12 سال سے انتظار کر رہے ہیں.